لائف چلاؤ ویڈیو میں پیارے رب راضی ناتے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو بو پیارے رب راضی ناتے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو بو پیارے خالق دی کل خدائی اینا دی بادشاہی خالق دی کل خدائی اینا دی بادشاہی جو چاندین کر دے اے دین دے سپاہی بیٹھے تے ہن زمین تے بر دید لا مکان تے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو بو پیارے رب راضی ناتے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو بو پیارے چومن دی ریت ساں کو جبریل نے سکھائی چومن دی ریت ساں کو جبریل نے سکھائی جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی چومن جے کر گناہ ہے جا فتوی لاؤنا تے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو بو پیارے رب راضی ناتے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ولی اللہ دے عمر دے نائی تے کر دے پردہ پوشی او کی ہویا جے دنیا تو ٹر گے نال خاموشی او کی ہویا جے دنیا تو ٹر گے نال خاموشی تے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدی نہیں مردے او شک ہووی تے آ کے تک لے قبراں تے اج وی دیوے بل دے لے او یار حوالے رب دے
تے میلے 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ سبحان اللہ فاسأل به خبیرا ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی عزتوں کے لائق سامعین محترم، میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم اس وقت حضور قبلہ کے مزار پرانوار پہ حاضر ہیں اور آپ کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں گے۔ چاہتا ہے فاسأل بہ خبیرا، تو ان سے پوچھ جو رب کے در کو جانتے ہیں، سبحان اللہ، جن کی رب تک رسائی ہے۔ میں اور آپ اگر کسی علاقے میں جائیں تو کسی جگہ کا پتہ پوچھتے ہیں تو وہ پتہ وہی بتاتا ہے جس کو اس جگہ کا پتہ ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم سموٹ میں آگے پوچھیں ملک پور جانا ہے تو سموٹ میں سے کوئی بھی آدمی ہمیں بتائے گا ملک پور کا رستہ کس سائڈ سے جاتا ہے، کہاں سے جاتا ہے۔ اور ہم اگر پشاور میں جا کے ملک پور کا پوچھیں تو وہ کہے گا مجھے کیا پتا ملک پور کدھر ہے۔ بے شک، دوستان محترم، رب قرآن میں پکار پکار کے کہتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی مجھ رب تک پہنچنا چاہتا ہے، مجھ رب تک رسائی چاہتا ہے، مجھ رب کا قرب چاہتا ہے، لیکن یہ قرب ویسے ہی نہیں ملے گا۔ فاسأل بہ خبیرا، پوچھ ان سے جو میرے قرب میں بیٹھے ہیں، جو میری یادوں میں مشغول ہیں، جن کو میرا قرب حاصل ہے، ان سے پوچھ، پھر وہ تجھے پتہ بتا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جب کسی ایسے اللہ کے بندے کے پاس بندہ حاضر ہو جائے تو پھر پوچھے تو پھر پتہ بھی آنن فانن مل جاتا ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے معمولات سے فارغ ہوئے، عشاء کے بعد نماز پڑھی، معمولات سے فارغ ہوئے، کمرہ بند کیا، آرام کے لیے تھوڑی دیر لیٹے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عرض کی حضور بڑے دور سے آیا ہوں، بھوکا ہوں، کھانے کی شدید طلب ہے، اگر کھانا مل جائے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دروازہ کھولا اور دروازے میں کھڑے ہو کے آواز دی کوئی ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ کھانا کھلانے کے بعد مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا، جو مانگے گا میں اسے دے دوں گا۔ تندورچی جو تھا آپ کا تندور والا، اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تندور کو بند کیا تھا، وہ بھی آرام کرنے کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ اس نے سنا، اس نے جلدی سے آٹا لیا، روٹیاں لگائیں، سالن لیا، اس مہمان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا مہمان جلدی سے کھانا کھا لے۔ سبحان اللہ۔ مہمان نے کھانا کھایا، وہ تندورچی بار بار کہتا اور کھا لے اور کھا لے، بس اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا جو بھوک تھی میں نے کھا لیا بس۔ اب تندورچی نے اس مہمان کا ہاتھ پکڑا اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حجرے پہ پہنچ گیا۔ حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کی حضور آپ کا تندورچی ہوں۔ کیا بات ہے؟ حضور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ میرے مہمان کو جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، کھانا کھلانے کے بعد مجھ سے جو مانگے گا عطا کر دوں گا۔ حضور مہمان کھانا کھا چکا ہے، آپ نے دروازہ کھولا، تندورچی کہتا ہے حضور اپنے مہمان سے پوچھے کھانا اس نے کھا لیا؟ اس نے بھی کہا حضور میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ اب وہ تندورچی کہتا ہے حضور
کھانا میں نے اسے کھلا دیا، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ آپ نے فرمایا مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا حضور جس منزل پہ آپ فائز ہیں اس منزل تک مجھ کو بھی پہنچا دیں۔ سبحان اللہ۔ تھا تندورچی لیکن تھا تو حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جوار میں رہنے والا تھا۔ اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والا ہو تو پھر اس کو مانگنے کا ڈھنگ بھی آ جاتا ہے۔ ہاں ہاں بے شک۔ اس نے کوئی کوٹھی کار بنگلہ نہیں مانگا، کوئی دنیا کی آسائشیں نہیں مانگی۔ اس نے کیا مانگا؟ حضور جس منزل پہ آپ ہیں بس اس منزل پہ مجھے بھی پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑا لمبی مسافت ہے، کچھ اور مانگ۔ وہ کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا جو مانگے گا وہ دے دوں گا، میں نے مانگ لیا، آپ دیں۔ آپ نے کہا ضد نہ کر، بڑا مشکل پینڈا ہے، بڑا مشکل سفر ہے۔ کہنے لگا حضور آپ جانے سفر جانے، مجھے اس سے کیا غرض؟ میں نے وعدہ پورا کیا، آپ نے آواز دی، میں نے کھانا کھلا دیا، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ آپ نے بازو اس کا پکڑا اور اندر حجرے میں بٹھایا اور سامنے بیٹھ گئے اور توجہ دینا شروع فرمائی۔ اس کو فنا فی شیخ کی منزل طے کروائی، فنا فی رسول کی منزل پہ پہنچایا، فنا فی رسول کی منزل سے اسے اللہ رب العزت کے قرب خاص میں لا کے کھڑا کیا، فنا فی اللہ کی منزل پہ لا کے کھڑا کیا اور آنے واحد میں اسے بقا باللہ کی منزل تک پہنچا دیا۔ بس فرق اتنا تھا، جس نے آہستہ آہستہ یہ منزلیں طے کی تھی وہ ہوش میں تھا، اور جس نے آنے واحد میں یہ سارے نظارے دیکھے وہ مدہوش پڑا ہوا تھا۔ دوستان محترم، رب کا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، پھر مل ان سے، دیکھ یہ تجھے کس طرح پہنچا دیتے ہیں رب کے قرب خاص میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کاف میں اللہ رب العزت اصحاب کاف کے کتے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ اصحاب کاف جو دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے ستائے ہوئے، آپس میں گٹھ جوڑ کر کے انہوں نے صلاح مشورہ کیا کسی طریقے سے ہم اس بستی سے نکلیں، دور کسی ویرانے میں چلے جائیں اور جی بھر کے اپنے پیدا کرنے والے رب کا نام تو پکار سکیں۔ وہ چلے، موقع ملا، آبادی سے نکلے۔ جب آبادی سے دور ہوئے نا تو پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی آ تو نہیں رہا، پیچھے دیکھا تو ایک کتا آ رہا تھا۔ اس کتے کو پتھر اٹھا کے مارے، یہ کتا آ رہا ہے، ہم جہاں بیٹھیں گے یہ کتا بھونکے گا، ہمارا پتہ مل جائے گا۔ پتھر اٹھا کے مارے تو کتے نے آسمان کی طرف منہ کیا، اور میاں محمد صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب ترجمانی کی۔ اس کتے نے کہا نہ میں بھونکاں، نہ میں ٹیونکاں، نہ میں شور مچاواں، اے ولیو سنگ تو ساڈا اس خاطر کیتا متے میں بھی بخشے آ جاواں۔ اللہ کے ولیوں نے پتھر ہاتھ سے نیچے پھینک دیے، آگے آگے وہ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے کتا جا رہا ہے۔ اللہ کے ولی چلتے چلتے پہاڑ کی غار تک پہنچے، ولی غار کے اندر چلے گئے اور وہ کتا غار کے منہ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے آپ نے دیکھا کہ کتا رکھا ہوا ہو تو کتا کمروں میں نہیں جاتا، وہ کمروں کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اب اللہ کے نیک بندے، خدا وحدہ لا شریک سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے، ان اصحاب کاف کی جماعت غار کے اندر ہے، کتا غار کے دانے پہ بیٹھا۔ رب نے اس کتے کو جس انداز میں بیٹھے ہوئے دیکھا بڑا ناز آیا۔ کتا پلیت ہے، کتا پلیت ہے، کسی اور کتے کا ذکر کسی مسجد میں نہیں ہوتا، کسی دربار پہ نہیں ہوتا، نماز کی رکعتوں میں نہیں ہوتا، لیکن اصحاب کاف کا یہ کتا بازی لے گیا کتوں میں سے۔ اس کا ذکر مسجد کے ممبروں پہ بھی ہوتا ہے، مزاروں پہ بھی ہوتا ہے، اور الفاظ قرآن جب قرآن مجید رمضان میں مکمل سناتے ہیں تو اس وقت سورہ کاف پڑھتے ہوئے اس کتے کا کئی بار ذکر کرتے ہیں، نماز کی رکعتوں کو مکمل کرتے ہیں قرات میں۔ دوستان محترم، وہ کتا اپنے بازو پھیلائے غار پہ بیٹھا ہے، رب کو ناز آیا اس کتے پہ،
اور اس کتے کے پورے بیٹھنے کی اداؤں کے ساتھ رب نے کہا وَقَلْبُهُمْ باسطٌ ذراعیہ بالوسید، ان کا کتا ان کی چوکٹ پہ اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ کتا صرف کتے کا ہی ذکر نہیں ہوا، وہ جس انداز میں بازو پھیلائے بیٹھا ہے رب نے اس کا پورا نقشہ کھینچا۔ وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا جو غار میں ہیں، ان کا کتا باسطٌ ذراعیہ بالوسید، اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اور میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں سے دیکھنے والے تو نصیحت پکڑ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے قرآن سے پرانے قصوں کو پڑھنے والے عبرت حاصل کر، ان سے سبق سیکھ۔ قرآن تو پکار پکار کے کہتا ہے اصحاب کاف غار میں ہیں، کتا در پہ بیٹھا، کتا در پہ بیٹھا، رب نے بڑے ناز سے ذکر کیا، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن میں اس کتے کا ذکر کرنا مقصود یہ تھا کہ کتا اگر ولیوں کے در پہ بیٹھے تو رب کو ناز آ جاتا ہے۔ اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والو، تم بھی مقبولان بارگاہ الہی کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، امتی ہو رسول اللہ کے، اور جب کسی ولی کے در پہ بیٹھو گے تو خالی دامن جا کے بیٹھو گے، جب اٹھو گے تو مالا مال ہو کے اٹھو گے۔ دوستان محترم، ولیوں کی در پہ جب بیٹھا جاتا ہے تو اس وقت ہوتا کیا ہے، رب بیٹھنے والے کو نہیں دیکھتا، بے شک، بیٹھنے والے کو نہیں دیکھتا۔ اگر بیٹھنے والے کو دیکھتا تو رب بھی کہتا نا یہ کتا ہے، پلیت ہے، اسے چھوڑو، اس کا کیا ذکر کرنا ہے۔ دیکھتا ہے تو ان کو دیکھتا ہے جن کے در پہ جا کے بیٹھا جاتا ہے۔ مجھ سے اگر نعیم صاحب ناراض ہو جائیں، منت اللہ کروں نہ مانے، میں کسی ان کے دوست کو لوں اور کہوں جی آپ کے دوست ہیں نعیم صاحب، بڑا گہرا تعلق ہے، مجھ سے ناراض ہیں، ذرا چلو نا۔ اب جب ان کے وہ گہرے دوست میرا ہاتھ پکڑ کے آ جائیں گے تو کہیں گے مولوی صاحب کو کبھی بھی معاف نہ کرتا، لیکن اب تیرا منہ تو مار رہا ہے نا۔ یہ ہمارا عام دستور ہے کہ جب کوئی بندہ قریب کا آ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں معاف کرنا تھا، لیکن اب تو آ گیا ہے، تیرے پیچھے سب کچھ کرتا ہوں۔ رب بھی کہتا ہے اوے تیرے کرتوت اتنے کالے تھے، میں کبھی تجھے معاف نہ کرتا، لیکن تو میرے ولی کے در پہ بیٹھ گیا ہے کیا نا۔ نکتہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے ولی کے در پہ بیٹھا ہے، اور بندہ آگے بیٹھتا ہے گناہگار بیٹھتا ہے، یہ ولی دعا کرتے ہیں خدایا میرے قدموں میں بیٹھے ہیں، کرم فرما دے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَا أُعْطِيَنَّهُ، جب یہ مانگ لیتے ہیں رب ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، ماشاءاللہ، یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم جمعے کا دن صبح کا سنہرا وقت اور اس وقت ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم اللہ کے ولی کے در پہ بیٹھے ہیں، بے شک، اللہ کے ولی کے در پہ بیٹھے ہیں۔ یقیناً اللہ کے ولی ہمارے بخشش کے لیے دعا کریں گے، اور ان کے در پہ بیٹھے ہیں۔ رب ہماری شکلوں کو نہیں دیکھے گا، ہمارے کرتوتوں کو نہیں دیکھے گا، اپنے اس ولی کے صدقے ہمارے دامنوں کو بھر دے گا۔ ولی اللہ دے پانڈا تک کے پاندے خیر حضوروں، جڑا ہوئے پاک غروروں کو پر کر دیں دے نوروں۔ صرف ان ولیوں کے درباروں پہ آنے والا عاجزی لے کے آئے، انکساری لے کے آئے۔ تکبر اور غرور والا کہیں بھی چلا جائے تو وہ فیض یاب نہیں ہوتا، لیکن ولیوں کے در پہ جو عاجزی کے ساتھ آتا ہے، انکساری کے ساتھ آتا ہے، اتنے ہی دامن بھر بھر کے چلا جاتا ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، دعائے ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر سبحان دیکھی۔ اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ بھی اس ولی کامل کے صدقے اپنا فضل اور کرم نازل فرمائے۔ وما توفیق ماشاءاللہ، بہت وسلم وصلی علیہ یا الہ العالمین۔ جتنی بھی کلام مقدس میرے ملت
یا اللہ صورتیں آیات بینات کلمات طیبات کی جو تلاوت کی گئی بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش ہوئی، یا اللہ نظم و نثر کی صورت میں گفتگو ہوئی، یا اللہ لنگر نیاز جو پیش کیا گیا اس سارے اہتمام کو درجہ قبولیت عطا فرمانا، اس سب کا ثواب ہدیتاً تحفتاً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبولیت کی خلطوں سے سرفراز فرمانا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی نیک صالح آل اولاد، ان پہ ایمان لانے والے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اللہ سب کو ثواب عطا فرمانا، آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادیاں صاحبزادے، نواسیاں نواسے، 12 امام، دیگر تمام شہداء کرام علیہم الرضوان کو ثواب عطا فرمانا، خلفاء الراشدین، اصحابہ کبار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ مائدہ کو ثواب عطا فرمانا، سرتاج اولیاء جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب عطا فرمانا، جملہ سلاسل سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی پاکان امت اپنے اپنے مزارات پر انوار میں آرام فرمائے، اللہ سب کو درجہ بدرجہ ثواب عطا فرمانا، بالخصوص حضور قبلہ عالم کو ثواب عطا فرمانا، آمین۔ یا اللہ ان کے اباؤ اجداد نانکے دادکے میں سے جتنے بھی لوگ برزخ میں ہیں اللہ ان سب کو ثواب عطا فرمانا، آمین۔ اللہ حضور قبلہ عالم کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمانا، اللہ ان کے روحانی فیض سے اس پورے علاقے کو روشن اور منور فرما، یا اللہ اس لنگر نیاز میں جتنے بھی دوستوں نے اپنا حصہ شامل کیا ہے اور جتنے اس وقت دعا میں بیٹھے ہیں اللہ سب کے آباؤ اجداد نانکے دادکے میں سے جتنے بھی لوگ برزخ میں ہیں اللہ اس ولی کامل کا صدقہ ان سب کی قبروں پہ اپنی مغفرت کا نور نازل فرما، قبر حشر کی منازل آسان فرمانا، جنت میں مقام عطا فرمانا، یا اللہ تیرے اس ولی کے در پہ بیٹھے ہوئے تو اس سے بیماروں کی صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں، جتنے بھی بیماروں کے نام نعیم صاحب نے لیے تھے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، آمین۔ ان کی والدہ مائدہ کو صحت عطا فرما، ان صاحب اور دیگر جتنے بھی ساتھی بیمار ہیں جن کی دعا کے لیے کہا گیا اللہ ان سب کو صحت یابی عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جتنے بھی روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما، یا اللہ روئے زمین پہ جہاں کہیں بھی مسلمان مشکل میں پریشانی میں دشمن کے جنجال میں جکڑے ہوئے ہیں اللہ اس ولی کامل کے صدقے ان کو آزادی کی صبح نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اللہ ہماری ان ساری بستیوں کی خیر فرما، آمین۔ بیرون ملک بیٹھے دوست احباب جو اس لنگر میں شریک ہونے والے ہیں اللہ ان کے رزق میں مال میں جان میں صحت میں ایمان میں اولاد میں کثیر برکتیں عطا فرما، اللہ اس پورے علاقے پہ اپنا فضل کرم اس ولی کامل کے صدقے نازل فرما، اللہ ان ولیوں کے درباروں کی چاکری نصیب فرما، ان کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما، اور ان اولیاء کرام کے نقش پاک کو چوم کے ہمیں بھی خوبصورت سی زندگی جینا نصیب فرما، اللہم بارک فی حالنا، اللہم بارک فی قالنا، اللہم بارک فی حیاتنا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ حبیبہ محمد علیہ وآلہ بیتہ۔ میرا الحمدللہ جی ہوں یہ مرتبہ کی بھی تھک پڑی ہے